بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1901 بعد از نماز عصر۔ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے اور پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اس میں غفلت، سستی اور عدم توجہ بہت برے نتیجے پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جاوے تو غور سے اس کو نہیں سنتے ہیں، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑی غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا ہے وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب خدا تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں معمور کر کے بھیجتا ہے تو اس وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان کی باتوں پر توجہ کرتے اور کان دھرتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے پورے غور سے سنتے ہیں۔ یہ فریق وہ ہوتا ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور سچی نیکی اور اس کے برکات و ثمرات کو پا لیتا ہے۔ دوسرا فریق وہ ہوتا ہے جو ان کی باتوں کو توجہ اور غور سے سننا تو ایک طرف رہا، ان پر ہنسی کرتے اور ان کو دکھ دینے کے لیے منصوبے سوچتے اور کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی اسی قاعدہ کے موافق دو فریق تھے۔ ایک وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور پورے غور سے سنا اور پھر آپ کی باتوں سے ایسے متاثر ہوئے اور آپ پر ایسے فدا ہوئے کہ والدین اور اولاد، احبا اور اعزا، غرض دنیا میں جو چیز انہیں عزیز ترین ہو سکتی تھی اس پر آپ کے وجود کو مقدم کر لیا۔ اچھے بھلے آرام سے بیٹھے تھے، برادری کے تعلقات اور احباب کے تعلقات سے اپنے خیال کے موافق لطف اٹھا رہے تھے، مگر اس پاک وجود کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہی وہ سارے رشتے اور تعلق ان کو چھوڑنے پڑے اور ان سے الگ ہونے میں انہوں نے ذرا بھی تکلیف محسوس نہ کی بلکہ راحت اور خوشی سمجھی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا چیز تھی جن سے ان لوگوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لیا کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے تمام دنیاوی مفاد اور منافع اور تمام قومی اور ملکی تعلقات کو قطع کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نہ صرف آمادہ بلکہ انہوں نے قطع کر کے اور اپنی جانوں کو دے کر دکھا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کس خلوص اور ارادت سے ہوئے تھے۔ بظاہر آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا جو ایک دنیا دار انسان کے لیے تحریص اور ترغیب کا موجب ہو سکے۔ خود آپ نے ہی یتیمے میں پرورش پائی تھی تو وہ اوروں کو کیا دکھا سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک آپ کے پاس کوئی مال و دولت اور دنیاوی تحریص و ترغیب کا ذریعہ نہ تھا اور ہرگز نہ تھا، لیکن آپ کے پاس وہ زبردست چیزیں جو حقیقی اور اصلی مؤثر اور جاذب ہیں تھیں، وہی انہوں نے پیش کیں اور انہوں نے ہی دنیا کو آپ کی طرف کھینچا۔ وہ تھیں حق اور کشش۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں موجود نہ ہوں انسان کسی ایک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ پہنچا سکتا ہے۔ حق ہو، کشش نہ ہو، کیا حاصل؟ کشش ہو لیکن حق نہ ہو، اس سے کیا فائدہ؟ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں اور دنیا میں موجود ہیں
کہ ان کی زبان پر حق ہوتا ہے، مگر دیکھا گیا ہے کہ وہ حق مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ حق صرف ان کی زبان پر ہے اور دل اسے آشنا نہیں، اور وہ کشش جو دل کی قبولیت کے بعد پیدا ہوتی ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے جس اوپرے دل سے کہتا ہے اسی طرح پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ سچی کشش، حقیقی جذب اور واقعی تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس حق کو جسے وہ بیان کرتا ہے نہ صرف آپ قبول کرے بلکہ اس پر عمل کر کے اس کے چمکتے ہوئے نتائج اور خواص کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ جب تک انسان خود سچا ایمان ان امور پر جو وہ بیان کرتا ہے نہیں رکھتا اور سچے ایمان کے اثر یعنی اعمال سے نہیں دکھاتا، وہ ہرگز مؤثر اور مفید نہیں ہوتے۔ وہ باتیں صرف بدبودار ہونٹوں سے نکلتی ہیں جو دوسروں کے کان تک پہنچنے میں اور بھی بدبودار ہو جاتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ظالم و سفاک حق کا یوں بھی خون کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے برکات اور درخشاں ثمرات ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اس لیے سننے والے ماس خیالی اور فرضی باتیں سمجھ کر ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور یوں دوسروں کو معلوم کر دیتے ہیں۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ شخص جو دنیا کی اصلاح اور بہتری کا مدعی ہے جب تک اپنے ساتھ حق اور کشش نہ رکھتا ہو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور وہ لوگ جو توجہ اور غور سے اس کی بات کو نہیں سنتے وہ ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو کشش اور حق بھی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، اور اس قانون قدرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا پر اس قسم کے زمانے آتے رہتے ہیں کہ کبھی روحانی طور پر رات ہوتی ہے اور کبھی طلوع آفتاب ہو کر نیا دن چڑھتا ہے۔ چنانچہ پچھلا 1000 جو گزرا ہے روحانی طور پر ایک تاریک رات تھی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوض رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہ ایک دن ہے جیسے کہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورہ حج آیت 48۔ اس 1000 سال میں دنیا پر ایک خطرناک ظلمت کی چادر چھائی ہوئی تھی جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ایک ناپاک کیچڑ میں ڈالنے کے لیے پوری تدبیروں اور مکاریوں اور ہیلا جوئیوں سے کام لیا گیا ہے، اور خود ان لوگوں میں ہر قسم کے شرک اور بدعات ہو گئے جو مسلمان کہلاتے تھے، مگر اس گروہ کے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسو منی ولست منہم، یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ 1000 سالہ رات تھی جو گزر گئی، اب خدا تعالیٰ نے تقاضا فرمایا کہ دنیا کو روشنی سے حصہ دے اس شخص کو جو حصہ لے سکے، کیونکہ ہر ایک اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حصہ لے۔ چنانچہ اس نے مجھے اس صدی پر معمور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر اور اصلی معنوں میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ وہ بہتوں کو مخلص نہ بنا سکے، ذرا سی غیر حاضری میں قوم بگڑ گئی، باوجود کہ ہارون ابھی ان میں موجود تھے، اور قوم نے گوسالہ پرستی اختیار کی اور ساری عمر قسم قسم کے شکوک و شبہات پیش کرتے رہے۔ کبھی بھی انشراح قلب کے ساتھ ساری قوم باوجود بہت سے نشانوں کے دیکھنے کے مخلص نہ ہو سکی، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناکام رہے، یہاں تک کہ حواری بھی جیسے کہ انجیل میں لکھا ہے بگڑ گئے اور بعض مرتد ہو کر لعنتیں کرنے لگے۔ فقیہ اور فریسی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھنے والے تھے ان کو نصیب نہ ہوا کہ اس آسمانی نور سے حصہ لیتے اور ان سچائی کی باتوں کو جو حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے تھے قبول کرتے اور توجہ سے سنتے۔ اگرچہ کہا جائے گا کہ ان کو بہت سی مشکلات پیش آئیں جو مسیح کی علامتوں اور نشانات کے متعلق پیشگوئیوں کے رنگ میں تھیں، لیکن اگر توجہ کرتے اور رشید ہوتے اور ان کو قوت حادثہ ملی ہوتی تو ضرور فائدہ اٹھا لیتے اور زور دے کر مشکلات سے نکل جاتے۔ ان امور اور واقعات پر نگاہ کرنے سے طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ انسان اپنے ہی حربے سے ہلاک ہوتا ہے۔ جو لوگ توجہ نہیں کرتے
اور اس کے وجود کو بے سود اور فضول قرار دیتے ہیں اور اس کی پاکیزہ باتوں پر غور نہیں کرتے، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ توجہ اور غور سے سننا چاہیے، اور جو لوگ توجہ اور غور سے نہیں سنتے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کان رکھتے ہیں، کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ اسی طرح پر میں اب یوں کہتا ہوں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں اور جن کے کانوں اور آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں کی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھا کر محروم ہو جاتے ہیں اور آخر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حسن زن سے کام لے کر صبر اور استقلال کے ساتھ اس کی باتوں کو متوجہ ہو کر سنتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آخر سچائی کی چمک خود ان کے دل کو روشن کر دیتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کی کانوں میں نئی سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے، دل فکر کرتا ہے اور عمل کا رنگ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ سکھ پاتے ہیں۔